بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں حافظ عرفان کٹانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس وقت موجود ہیں سعودی عربی کے شہر تبوک، جو کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور یہاں پہ غزوہ تبوک کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، اور اس سلسلہ میں ہم آپ کو آج اس واقعہ کے حوالے سے کچھ تاریخی باتیں آپ سے کریں گے۔ تبوک، میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ تبوک جو ہے وہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اس کے علاوہ تبوک جو ہے وہ مدینہ سے 14 منزل دور ہے، اور مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے، بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو اس غزوہ تبوک کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس کے اسباب کیسے پیش آئے۔ تبوک عرب کا ایک غسان قبیلہ جو کہ کیسر روم کے زیر اثر شام میں حکومت کرتا تھا، جو کہ مسیحی تھا، اور کیسر روم نے اس کو علاقار بناتے ہوئے مدینہ میں جنگ کرنے کا ناکام عزم کیا، اور اس سلسلہ میں اس نے اپنی فوج کا آغاز شروع کر دیا۔ اسی سلسلہ میں اس دور جو چند ایک سوداگر زیتون بیچنے کے لیے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے یہ خبر مدینہ میں پہنچائی، اور جو ہی یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس جنگ کے شرکاء جو تھے وہ غسان قبیلہ کے علاوہ لخم و جذام کے کچھ لوگ تھے قبائل کے، اور انہوں نے جو ہی یہ خبر مدینہ میں پہنچی، یقیناً کیسر روم جو تھے، رومی جو تھے، ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ تو اس سلسلہ میں جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے بھی اپنی فوج بنانے کا حکم دے دیا۔ تو اسی سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ مدینہ کے نظم و نسق کو چلایا کریں گے۔ اس کے بعد تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے 9 رجب بروز جمعرات مدینہ سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ تو آپ کے ہمراہ 30,000 جانثار غلاموں کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے جانثار غلاموں کو یہ حکم دیا کہ آپ کل تبوک میں پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ایک چشمہ کے حوالہ سے میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جو چشمہ تھا پانی کا چشمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار غلاموں کو حکم دیا کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ جوتے کے تسمے کے برابر پانی کی دھار بہہ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حکم دیا کہ پانی لے کر آئیں۔ آپ نے تھوڑا سا پانی منگوا کر آپ نے ہاتھ منہ دھونے کے بعد آپ نے اس پانی سے کلی فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس پانی کو اس چشمہ میں انڈیل دیا جائے۔ جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد ایک موٹی دھار پانی کی چشمہ سے نکلنا شروع ہوگی، جس کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود ہزاروں کی تعداد کا لشکر 30,000 لوگوں نے اور اس کے ساتھ جانوروں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دور دور تک کوئی رومی لشکر جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو کیسر روم کے جاسوس تھے انہوں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہزاروں کا جو لشکر ہے وہ یہاں پہ آ کر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے یہاں پہ آ کر جو ہی پڑاؤ کیا تو اس کے ساتھ ہی دور دور تک جب لشکر جو تھا رومیوں کا وہ نظر نہ آیا تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جب ان کو یہ خبر ملی تو ان کے دل میں یہ ہیبت اور خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکل پائے۔ یقیناً خوف الہی جو
تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ گرد و نواح میں کفار کے دلوں میں رعب دبدبا جو تھا وہ برپا ہو گیا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو غزوہ تبوک تھا اس میں کوئی جنگ نہ ہوئی اور اس کی فتح جو تھی وہ مسلمانوں کو ہوئی۔ یقیناً اسلام کے اندر فتوحات، بہت ساری فتوحات اپنے نام کی مسلمانوں نے، تو یقیناً اس کی جو قیادت تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہم نے آپ کو آج اس غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے پروگرامز میں ملاقات کرتے رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے حافظ عرفان کھٹانہ کو۔ اللہ حافظ۔